الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثین. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وعلی پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، انتہائی شکر ہے، اس نے ہمیں دین کی ہدایت نصیب فرمائی، دین کی رہنمائی نصیب فرمائی، قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام سے تمسک کرنے کا موقع نصیب کیا ہے. آپ میں سے کچھ لوگ، شاید اکثر لوگ یہاں اعتکاف میں تشریف فرمائیں، جو ایک اور سعادت ہے پروردگار عالم نصیب فرماتا ہے. ماہ مبارک رمضان اللہ کی دی ہوئی ان تمام نعمتوں کا شکر بجا لانے کے لیے، ہدایت میں اضافے کے لیے، وقت کے امام کے نظر لطف کو حاصل کرنے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. کل ہم نے مختصر وقت کے امام کی غیبت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں چند آرائز پیش کیے تھے کہ خدا تعالیٰ نے کیوں غیبت کی. اگر خدا تعالیٰ غیبت نہ کرتا تو کیا ہونا؟ یہ ہونا تھا کہ دنیا میں 1 لاکھ سے زیادہ انبیاء بھیجے گئے، ائمہ بھیجے گئے. خدا تعالیٰ نے منتخب ترین بندوں کو انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا. نہ کہ انہوں نے ہدایت نہیں لی بلکہ تمام ائمہ کو شہید کر دیا. 1 نسل نہیں، 2 نسل نہیں، 11 نسلیں ایک کے بعد ایک شہید ہوتے چلے گئے. آپ ذرا تصور کریں، اگر آپ کے اور میرے خاندان میں کوئی شخص کوئی اچھا کام کرنے کی کوشش کرے اور اس اچھے کام پر 11 نسلیں شہید ہو جائیں تو اس خاندان کا جذبہ کیا ہوگا؟ یعنی میں تو یہ سوچتا ہوں کہ کربلا جیسے واقعے کے بعد مولا نے امت کو سکھانے کے لیے جو دعائیں دی ہیں، یہ کتنا بڑا ظرف چاہیے کہ انسان کربلا جیسے واقعے بعد اس امت کے لیے دعائیں بھی دے. یہ بہت تعجب کی بات ہے. وقت کے امام نے اپنے والد گرامی کے ساتھ ہونے والے واقعات کو دیکھا، مولا امیر المومنین نے اپنے بیت شرف کے اندر پیش آنے والے واقعات کو دیکھا، اور اس کے بعد اس قوم کی ہدایت کے لیے، اس قوم کی آسانی کے لیے، خدا کے سامنے مغفرت کے لیے، زندگی کی برکتوں کے لیے دعائیں بھی ارشاد کرنا. اب 11 نسلیں جب یہ کام ہو گیا تو خدا تعالیٰ نے اپنی لطف و کرم سے عذاب نہیں کیا، پھر بھی موقع دے دیا. اور میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ خدا تعالیٰ کہے کہ میں جبر کروں گا، لوگ ہدایت پانا چاہیں یا نہ پانا چاہیں میں ہدایت دے دوں گا. اس کام کے لیے خدا نے فرشتے بنائے ہوئے ہیں. فرشتے خدا کی وہ مخلوق ہیں جو اپنے ارادے کے بغیر اللہ تعالیٰ کی خلقت کے قانون کے تحت اطاعت کریں گے، فرما برداری کریں گے، نافرمانی نہیں کر سکتے. کم از کم ظاہری طور پر مشہور جو قول ہے فرشتوں کے بارے میں وہ یہی ہے. اچھا اس کے اندر بھی 1-2 جملے ہیں جو استثناءات ہیں، سمجھ میں نہیں آتے کیوں ہیں وہ، لیکن بہرحال مشہور یہی ہے کہ فرشتے نافرمانی نہیں کر سکتے. خلقت کے اندر نافرمانی نہیں ہے، انسان کی خلقت میں تو ہے. اب اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں خدا تعالیٰ پھر بھی قہراً انسانوں کو ہدایت دے دیتا، فرشتے بن جاتے. تو جنت جہنم کس بات کی؟ آپ کو قہراً ہدایت مل گئی، آپ اچھے آدمی، مجھے قہراً ہدایت نہیں ملی، میں برا آدمی، یہ کیا بات ہے؟ مجھے بھی قہراً ہدایت مل جاتی. قہراً نہیں ہونا ہے، جبراً نہیں ہونا ہے، ارادے اور اختیار سے ہونا ہے. اب آپ تصور کریں خدا تعالیٰ کا نظام کیا کر رہا ہے. ایک ایسی قوم سے جس نے 11 ائمہ کو شہید کیا ہے، اس سے انتظار کر رہا ہے کہ اب یہ وارث کی اتنی نصرت کرے کہ شکست کا کوئی امکان نہ رہے. اس کا انتظار ہے.
انتظار اس کا نہیں ہے کہ خدا متعال نے مثلا ایک ڈیٹ طے کی ہوئی ہے، مثلا فرض کر لیجئے انگلش کیلنڈر کے مطابق 1 جنوری 2025 کہ اس پہ ظہور ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ انتظار اس بات کا ہے کہ وہ دیندار کے جو امامت کی نصرت کریں گے وہ کہاں ہیں، وہ تیار ہو جائے، ظہور ہو جائے۔ یعنی مثلا اگر پہلے 100 سال میں تیار ہو گئے ہوتے تو ظہور ہو گیا ہوتا، قطعاً ہو گیا ہوتا، قطعاً ہو گیا ہوتا۔ اچھا اگر اس طرح تیار نہیں ہوئے اور 2000 سال لگ گئے تو کیا ہوگا؟ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، 1100 سال تو ہو ہی گئے۔ تو اب کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ کہ تیار ہونا ہے۔ اچھا اب یہ جو تیار ہونا ہے، جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جا رہا ہے ایک حساب سے کام مشکل ہوتا جا رہا ہے، ایک حساب سے کام آسان ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے وہ عرض کر دوں کہ کس حساب سے آسان ہو رہا ہے اور پھر اس کو کہ کس حساب سے مشکل ہو رہا ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ ایک وجہ سے کام آسان ہو رہا ہے، وہ کیا؟ 1100 سال میں جس کے پاس جو آئیڈیا ہے سب آزماؤ، اور دیکھ لو کہ اولاد علی کی امامت کے بغیر زمین پہ عدل ہو سکتا ہے کیا؟ آزماؤ۔ مثلا ہم پاکستان میں کیا آزما رہے ہیں؟ ہم پاکستان میں ایک مشہور و معروف نظریہ آزما رہے ہیں جو پوری دنیا آزما چکی ہے اور اس میں تقریباً شکست کھا چکے ہیں۔ کچھ جگہ پہ اعلان ہو چکا ہے، کچھ جگہ پہ اعلان ہونا باقی ہے۔ ہمارا کون سا آئیڈیا جس کے اوپر ہم محنت کر رہے ہیں؟ ہم لوگ محنت کر رہے ہیں اندر جا کر، اوپر سے کچھ اور، اندر جا کر لبرل ڈیموکریسی، ہم لوگ اس پہ محنت کر رہے ہیں۔ اس کو کانسیپٹ پولیٹیکل تھاٹس کے اندر لبرل ڈیموکریسی کہتے ہیں۔ مثلا لبرل ڈیموکریسی کے چیمپئنز کون سے ہیں؟ یہی جو آج کی دنیا کے اندر ٹیلی ویژن کے اوپر جو چیمپئن نظر آتے ہیں وہ لبرل ڈیموکریسی کی چیمپئنز ہیں۔ امریکہ آن ٹاپ، انگلینڈ، فرانس، جرمنی، یہ سب لبرل ڈیموکریسی کی چیمپئنز ہیں۔ یہ لبرل ڈیموکریسی کا آئیڈیا یہ اس وقت دنیا کے سیاسی نظاموں کے اندر موسٹ ایڈوانسڈ کہہ سکتے ہیں ایک اعتبار سے، البتہ وہ لوگ خود شرم کرتے ہیں، دعویٰ نہیں کرتے، لیکن کہتے ہیں ہمارے یہاں کے لوگ کہ یہ ماڈرن آئیڈیا ہے، بلکہ پوسٹ ماڈرن آئیڈیا ہے یہ۔ اچھا یہ کیا کامیاب ہونے کا چانس ہے اس کا؟ سادہ سی بات ہے، جو دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریٹک سوسائٹی ہے، ظاہر امریکہ ہے، وہاں پر ایک پریزیڈنٹ اس وقت وہاں پر ہیں۔ اگر کسی کو لبرل ڈیموکریسی کا رزلٹ دیکھنا ہے، ان صاحب کو مشاہدہ کر لے، یہ ہیں، یہ لبرل ڈیموکریسی کے ساتھ ہوا۔ بعد میں کیا کیا آزمایا جا چکا ہے، خلافتوں کے جو دنیا میں لوگ چنے اس کا نظام اپنایا جا چکا ہے، فیل ہو چکا ہے۔ ریاستوں اور حکومتوں کے نظام، بادشاہتوں کے نظام اپنائے جا چکے ہیں، فیل ہو چکے ہیں۔ اب تو کوئی بادشاہتوں کا پوچھنے والا بھی نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر ریفرینڈم کرا کے دیکھ لو، ایک بادشاہ بناتے ہیں۔ یہ سب نظام آزمائے جا چکے ہیں، اس حساب سے کام آسان ہو گیا۔ اور یہ تو چلے میں نے پولیٹیکل تھاٹس میں بتایا، ہیومن تھاٹس کے اندر، انسانوں کی زندگی کے اندر سب سے بڑا اس وقت جو بڑی مشکل بنی ہوئی ہے انسانوں کے اندر، ہم اور آپ تو ابھی چونکہ اس مادیات کی دوڑ میں کافی پیچھے واقع ہوئے ہیں، تو ابھی ہمارے پاس بہلانے کو بہت کچھ باقی ہے۔ کل یہاں پہ لائٹ گئی بھی تھی، بہلانے کے لیے ایک چیز یہ ہے کہ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جب لائٹ نہیں جائے گی۔ اس وقت یہاں پہ گرمی ہے، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جب سارے گھروں کے اندر سینٹرل کولنگ لگا ہوا ہوگا۔ بہلانے کو بہت جگہ باقی ہے ابھی، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا پورے پاکستان کے اندر موٹر ویز بنی بھی ہوں گی، بہلا جاؤ۔ اچھا یہ تو چلو ہمیں بہلا لیا نا، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا پورے پاکستان کے اندر سب لوگوں کو ایجوکیشن مل جائے گی، سب لوگ اچھے، یہ بہت ساری قوموں کو مل چکا ہے۔ اب ان کے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس ایک مصیبت ہے، وہ کیا ہے؟ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہم زندہ ہیں کیوں؟ جب یہ چیزیں نہیں تھیں تو کہا انشاءاللہ ایک وقت آئے گا یہ مل جائے گا، اس کے بعد جب وہ مل گیا تو اس کے بعد کہا کہ دیکھو تمہارے دل میں ابھی بھی کچھ خواہشات ہیں،
اب وہ وقت آئے گا وہ ساری خواہشات پوری ہو جائیں گی. اچھا ان خواہشات میں جنسیات پہ ڈال دیا, لذات کے اوپر ڈال دیا, وہ بھی پوری ہو گئیں. اب کیا؟ اب پھنس گئے. اب کیا بچا ہے؟ نتیجہ یہ کہ بہت سارے جو اس وقت کے بہت مشہور و معروف افراد مر رہے ہیں امریکہ وغیرہ کے اندر, آپ جا کے دیکھیں واقعاً حیران کن اسٹیٹسٹکس ہیں. روزانہ تقریباً 300 سے اوپر لوگ ڈرگز کے اوور ڈوز میں مرتے ہیں. ڈرگز میں جو سلولی مرتے ہیں ان کا تو کاؤنٹ ہی نہیں ہے, اس کو تو وہ ایکسیڈنٹ کاؤنٹ نہیں کر رہے. ایک آدمی نے سلولی ڈرگ لیا, منشیات لی, آہستہ آہستہ مر گیا, وہ کہتے ہیں یہ نیچرل ڈیتھ ہے. ایک دفعہ ایک آدمی نے ڈرگ کی اوور ڈوز کر دی, اوور ڈوز میں اچانک مر گیا, اس کو کہتے ہیں ہاں یہ ایکسیڈنٹ, یہ ڈرگ سے مرا ہے. تو اگر ڈرگ سے گریجولی سلولی مر رہا ہو اسے وہ ڈرگ کاؤنٹ نہیں کر رہے. اب اگر اوور ڈوز میں مرتا ہے تو اسے کہتے ہیں ہاں یہ ڈرگ سے مرا ہے. یہ روزانہ کتنے؟ یہ 300 ہیں. ابھی تک امریکہ نے کوئی جنگ ایسی نہیں لڑی ہے جس میں اتنے لوگ مرے ہوں. یہ اس میں مر رہے ہیں. اچھا یہ جو مرنے والے ہیں یہ غریب غربا ہیں؟ نہیں, یہ وہ ہیں جن کے پاس مادی طور پر تقریباً سب کچھ ہے. غریب آدمی کے پاس تو اتنی منشیات خریدنے کے پیسے بھی نہیں ہوں گے, اس کا تو مرا ویسے بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا. یہ ان کی باتیں کر رہا ہوں جو بڑے سنگرز ہیں, بڑے اسٹارز ہیں, اور یہ اس طرح سے مر رہے ہیں. ان کی پرابلم کیا ہے؟ ان کی پرابلم ہے لائف کا آبجیکٹو کیا ہے. ہم لوگ ابھی ان کے پیچھے بھاگنے کی کوشش میں مشغول ہیں کہ ابھی جس دھوکے میں انہوں نے 50-60 سال گزارا ہے, ابھی ہم لوگ اس پٹری کے اوپر نئے نئے بٹھائے گئے کہ ابھی ہم لوگ چلیں گے, پھر اس کے بعد وہاں پہنچیں گے. تو ابھی کیوں نہیں سوچ لیتے؟ ابھی سوچ لو. تو یہ آسان ٹائم ہے. آسان ٹائم کس اعتبار سے؟ 200 سال پہلے ہم ہوتے تو لوگوں کو کہتے ایک وقت آئے گا دنیا میں ڈیموکریسی آ جائے گی, پھر سب صحیح ہو جائے گا. آ گئی. ایک وقت آئے گا ہم ساری جنگوں کا مقابلہ کر لیں گے, کوئی جنگ نہیں ہوگی. فرسٹ ورلڈ وار ہوئی, سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی, اب کو تو کوئی جنگ نہیں ہوئی نا 70 سال سے, بڑی جنگ نہیں ہوئی. کیا ہوا پھر؟ بڑی جنگ نہیں ہوئی, چھوٹی جنگیں اتنی ہوئی ہیں اور اتنے لوگ اس میں مرے ہیں جس کا کوئی حساب بھی نہیں ہے, کاؤنٹ بھی نہیں ہوتے. کتنے بچے عراق میں مرے ہیں 1990 کے بعد سے 2003 تک, جب تک صدام کا دور تھا, کسی نے کاؤنٹ نہیں کیا. اور کیوں مرے؟ اس وجہ سے کہ عراق کے اوپر ڈرگز اور میڈیسنز کو امپورٹ کرنے کے اوپر پابندی لگی ہوئی تھی. یمن میں کتنے بچے مر رہے ہیں نہیں معلوم. ایک اسٹڈی ہوئی تھی ہالینڈ کے اندر, سیکنڈ ورلڈ وار میں ہالینڈ کراس فائر کے بیچ میں آ گیا تھا. وہ نہ پدی کا شور میں بیچارہ, اتنا بڑا ملک نہیں تھا کہ وہ بہت بڑی کوئی جنگی میدان بنے گا, لیکن جرمنی اور فرانس اور انگلینڈ کے درمیان جنگ کے اندر ہالینڈ بیچ میں کرش ہو گیا تھا. ہالینڈ میں اس زمانے میں ایک فیمن آ گیا تھا, ایک قحط آیا تھا. ہالینڈ کا جو میڈیکل کا سسٹم ہے بہت زبردست سسٹم ہے. اس کے اندر آپ کو پتہ ہے دنیا کی جو چند ویلفیئر اسٹیٹس مشہور ہیں ان میں ایک ہالینڈ ہے, ڈنمارک ہے, ناروے ہے اور فن لینڈ ہے, اسکینڈینیوین کنٹریز. تو یہاں کا میڈیکل کا سسٹم بہت اچھا مشہور ہے. تو ہر عورت جو پریگننٹ ہوتی ہے اس کا ریکارڈ ہے, ہر بچے کا ریکارڈ موجود ہے. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جب فیمن آیا تھا تو جو عورتیں پریگننٹ تھیں اس قحط کے اثرات 2 نسل بعد تک جنریشنز کے اندر تھے. یعنی ہم لوگ بات کر رہے ہیں 50 سال کی. قحط اگر مثال کے طور پر 48 میں آیا تھا تو 98 تک اس کی جنریشن کے اندر قحط کے ٹریسز موجود تھے. ابھی جو یمن میں ہو رہا ہے یہ کب تک باقی رہے گا؟ 50 سال تو چلے گا. جو عراق میں 1990 سے 2003 تک ہوا یہ کب تک چلے گا؟ سیکنڈ ورلڈ وار کتنے سال تھی؟ 7 سال تھی. بہت لگاؤ 7 سال, ورنہ 6 سال میں ختم ہو گئی تھی. اور عراق کے اندر جو مصیبت آئی ہوئی ہے 1990 سے آئی ہوئی ہے, ابھی تک ختم نہیں ہوئی ہے. کون کاؤنٹ کر رہا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں یہ اچھی باتیں ہیں. یہ سب دعوے, مصنوعی دعوے ختم ہو گئے نا. کبھی کوئی IMF آ گیا, ہمارا لون لے لو پورے, تمہارا تو زندگی تبدیل ہو جائے گی, مقدر تبدیل ہو جائیں گے. ابھی تک ہم اس خواب کے اندر گھوم رہے ہیں. دنیا کا کوئی ایک ملک بتانا کسی کے جس نے ورلڈ بینک سے لون لے کر اپنے آپ کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا ہو. ریکارڈ نہیں ہے کوئی ملک ایسا, ہم سب کو معلوم ہے یہ. تو سارے آئیڈیاز لوگ ٹرائی کر چکے ہیں, الحمدللہ رب العالمین سب کی ناکامی ثابت ہو گئی ہے. ابھی تو میں نے یہ رائٹ والی سائڈ کو آپ کی خدمت میں, وہ لیفٹ والی سائڈ کمیونزم, سوشلزم, ان سب کو تو خیر وہ خود ہی اپنی قبر کھود کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ خود ہی اپنا اعتراف کیے بیٹھے ہوئے ہیں.
جتنے کمیونسٹ کنٹریز ہیں، جتنے سوشلسٹ کنٹریز تھے، وہ سب کے سب اس وقت کیپٹلزم کے اندر آئے ہوئے ہیں، انکلوڈنگ چائنا، رشیا اور کیوبا وغیرہ سب کے سب، وہ تو ویسے ہی ختم ہو گئے۔ 1990 میں امام خمینی نے جب ایک لیٹر بھیجا تھا اس زمانے کے رشین فیڈریشن کے جو ہیڈ تھا میخائیل گورباچوف کے نام، تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ کمیونزم کے ہڈیوں کے چٹکنے کی آواز آ رہی ہے۔ دو پاورز میں سے ایک پاور تھے اس وقت۔ یہ اچھا وقت ہے، سب ناکام ہو گئے، البتہ برا وقت کیا ہے؟ برا وقت ہم لوگوں کے لیے، ہم لوگوں کے لیے برا وقت ہے۔ کیوں؟ اب ہمیں نام لینا ہے کہ اصل نظام یہ ہے، اس کی ہم میں ہمت نہیں ہے۔ اب ہمیں دنیا کو بتانا تھا کہ بھائی تم سب لوگ ناکام ہو چکے ہو نا، ایک حل ہے ہمارے پاس، لیکن مصیبت یہ ہے کہ اس حل کو اگر دنیا کو بتانے پہلے اپنے اوپر تو نافذ کرنا پڑے گا، تب کوئی ہم سے لے گا، ورنہ ہمارے پاس ہے کیا دینے کو؟ میرا جیسا آدمی اگر جا کر مثال کے طور پر انگلینڈ میں یا امریکہ میں کہے کہ بھائی میرے پاس ایک سسٹم ہے، تو وہ مجھ سے سب سے پہلے پوچھیں گے بھائی تم کہاں سے آئے ہو؟ میں پاکستان سے۔ تو کہیں گے وہ دھواں اسٹیٹ سے آئے ہو، تو وہاں پہ کیوں نہیں امپلیمنٹ کر لیا تم نے؟ وہاں پہ پہلے کر لو، اس کے بعد آ کے ہمیں بتانا۔ تو ابھی مثال کے طور پر ہم یہ کہیں کہ بھائی ہمارے پاس دنیا بھر کی مشکلات کا حل ہے، مولا امیر المومنین کا علم قطعاً کوئی کوشچن نہیں ہے اس کے اندر، اس علم میں سے تمہارے پاس کیا ہے؟ وہ جس کو ہم لوگ پرانے زمانے کی اردو میں کہتے ہیں بھائی تمہارے پلو میں کیا ہے، تمہارے پلے ہے کیا؟ مولا امیر المومنین کا علم ہے، کوئی ڈاؤٹ ہے اس میں؟ نہیں۔ مشکل ساری یہ ہے کہ ہمیں اس علم سے پتہ کیا ہے، کسی کو بتائیں گے صرف یہ دعوت نہیں کہہ سکتے۔ پھر سب سے بڑا مسئلہ بھائی دعوے تو آپ کر لو، چلو فرض کرو کوئی آدمی یہ کہے کہ بھائی یہ جہاں کہیں سے بیا اس کا دعوت تو سن لو، سب سے پہلے وہ پوچھے گا تم چلو بھائی پاکستان پہ امپلیمنٹ نہیں کر سکے، کراچی پہ امپلیمنٹ نہیں کر سکے، اپنے محلے پہ امپلیمنٹ نہیں کر سکے، اپنی ذات پہ کر لیا، تم نے اس میں سے کتنے پہ عمل کیا جو تم ابھی کہہ رہے ہو دنیا کے لیے حل ہے؟ میں بچپن میں ہمارے گھر میں کہیں وہ رسالے آتے تھے، بہت بچپن کی بات بتا رہا ہوں، تو وہ رسالے آتے تھے کہیں، تو وہ اس کو کہیں میں پلٹتا تھا، اس میں سے لطیفے نکال کے پڑھا کرتا تھا، کارٹون لطیفے۔ اس میں جناب علی ایک دفعہ مجھے یاد ہے اس میں ایڈورٹیزمنٹ آتے تھے، اس میں کہیں کہیں لکھے ہوئے ہوتے تھے۔ اب اس میں ایک ایڈورٹیزمنٹ آتا تھا دولت کمانے کے 100 نسخے، ایک کتاب کا ایڈورٹیزمنٹ آتا تھا دولت کمانے کے 100 نسخے۔ تو وہ بڑا فیسینیشن تھا اس کے اندر کہ بھائی مثلا ہم بھی غریب آدمی ہیں، شاید دولت مل ہی جائے، اس سے کتاب منگوانی چاہیے، دیکھنی چاہیے کہ بھائی اس کتاب میں ہے کیا، شاید دولت کمانے کا کوئی نسخہ پتہ چل جائے۔ اچھا اس کتاب اس ایڈورٹیزمنٹ میں یہ لکھا ہوا ہوتا تھا، اس زمانے میں میرے خیال میں ڈاک کا جو لفافہ تھا وہ 20 پیسے کا تھا، جو مجھے یاد آتا ہے اس زمانے کا 20 پیسے کا لفافہ ہوتا تھا، اور ای میل وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے، ٹیلی گرام بھی بہت کم لوگ استعمال کرتے تھے، تو ظاہر ایک پوسٹیج استعمال ہوتا تھا، پوسٹل سروس، اور وہ 20 روپے کا لفافہ ہوتا تھا۔ تو اس میں لکھا تھا کہ آپ کو کوئی بھی سوال ہو تو سوال ضرور بھیجیں اس پتے کے اوپر، اور جوابی لفافہ ہمراہ ارسال کریں، جوابی لفافہ ہمراہ ارسال کریں۔ یعنی بندہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میرے پاس سوال بھیجنا، لیکن تم مجھ سے توقع نہیں کرنا میں 20 پیسے کا اپنا لفافہ لگاؤں گا اور تمہیں جواب دوں گا، لفافہ اپنا بھیجنا۔ تو اسٹوپڈ آدمی تو 100 نسخے بتا رہا تھا دولت کمانے کے، ایک نے تو نہیں عمل کر لیا؟ 20 پیسے کا لفافہ تو مجھ سے بھیک میں مانگ رہا ہے، تو خود دولت کمانے کے 100 نسخے دے رہا تھا، ایک پہ عمل کر لیتا، 20 پیسے کا لفافہ تو مجھ سے نہیں مانگنا پڑتا تجھے۔ بات صحیح ہے یا نہیں ہے؟ پوری دنیا کو ہم ہدایت دینے آ رہے ہیں، پوری دنیا کو علم دینے آ رہے ہیں، بندے خدا وہ پورے دنیا کو تیرے پاس جتنا علم کا ذخیرہ پڑا ہے نا، اس میں 2 اپنے اوپر عمل کر کے دکھا دیں۔ یہ جو اینگزائٹی ہے، یہ جو چک چک بگ بگ ہے، یہ جو گھریلو جھگڑے ہیں، یہ جو ایک دوسرے کی زندگی میں پریشانیاں ہیں، اس سے تو نجات مل جاتی۔ یہ جو کچھ اس سوسائٹی میں ہو رہا ہے یہ سارا کفر کر رہا ہے کیا؟ ہمیں یہ اندازہ ہے کہ اگر کوئی سوسائٹی کسی دوسری سوسائٹی کے ساتھ خرابی کرنا چاہے تو کس ٹائپ کی سوشل انجینئرنگ کی جا سکتی ہے اس کے ساتھ، اور اتنی خوبصورتی سے کی جائے گی پتہ بھی نہیں چلے گا ہوا کیا۔ آپ دیکھیں کبھی کسی بلڈنگ میں آپ انٹر ہوں تو جیسے آپ انٹر ہوں گے آپ کو اچانک یوں احساس ہوگا کہ ہر چیز اسموتھلی چل رہی ہے،
آپ کسی بڑی یونیورسٹی میں چلے جائیے، کسی اچھی بنی ہوئی یونیورسٹی میں چلے جائیے، جیسے آپ انٹر ہوں گے سائنیج بتا رہے ہوں گے اب یہ کرو، اب یہ کر لو، اب یوں مڑ جاؤ، اب یہ آنے والا ہے، اسموتھلی فنکشن ہو رہے ہوں گے۔ اچھا آپ ایک اور بلڈنگ میں جائیں گے، جیسے ہی آپ جائیں گے مین گیٹ میں انٹر ہوں گے، اب آپ اپنے آپ سے پوچھیں گے بھائی جانا کہاں ہے؟ صحیح؟ تو یہ ہوا کیا ہے؟ یہ ہوا یہ ہے کہ جس عقل مند نے سیکنڈ بلڈنگ بنائی ہے، آرکیٹیکٹ نے، اس نے یہ سوچا ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ کیا ہونا ہے، اس نے بلڈنگ بنا دی ہے۔ یا جس نے یہاں پہ لا کے آفس منتقل کیا ہے، اس نے یہ نہیں سوچا کہ میرا فنکشن کیا ہے اور میری جو بلڈنگ بنی ہوئی ہے وہ اس سے کوآرڈینیٹ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے۔ اچھا ایک اور واسطہ بھی ہو سکتا ہے، ممکن ہے ایک آدمی کنفیوز کرنا چاہ رہا ہے، تو اس نے بلڈنگ جان بوجھ کر ایسی بنائی ہے کہ جو اندر آئے گا کنفیوز ہوگا۔ ایک زمانے میں بناتے تھے، اس کو بھول بھلائیاں کہتے تھے، ایک زمانے میں ڈیلیبریٹلی ایسی بلڈنگ بناتے تھے۔ کیوں بناتے تھے؟ یہ بادشاہ لوگ بناتے تھے جن کو خطرہ ہوتا تھا کہ رات کو میرے اوپر کوئی حملہ کر دے گا۔ مثلا بادشاہ کے 4 بیٹے ہیں، ایک حکومت پہ پہنچ گیا، 3 اس کے اپوننٹس ہیں، اس کو پتہ ہے کہ اس 3 کے بھی سپورٹر میرے کورٹ کے اندر، دربار کے اندر موجود ہیں، رات کے وقت میں کسی وقت حملہ کر سکتے ہیں، تو وہ اپنے بیڈ روم کے باہر بھول بھلائیاں بنا دیتا تھا، اور بھول بھلائیاں بنانے والے کو، جس کو بناتا تھا، اس کو مار دیا کرتا تھا، کہتا تھا بیٹا کسی کو پتہ ہی نہ چلے راستہ کہاں ہے۔ تو باہر والا اگر کوئی آئے گا بھی تو پہلے اس کو تو کراس کرے۔ بعض اوقات دوسری قومیں کسی قوم کو پھنسانے کے لیے اسٹرکچر میں بھول بھلائیاں ڈال دیتے ہیں۔ کہاں ڈالتے ہیں یہ لوگ؟ سب سے زیادہ جہاں ڈالتے ہیں ایجوکیشن میں۔ ایجوکیشن میں 2 کام آپ کسی قوم کے ساتھ کر لیں، ایسی سوشل انجینئرنگ ہوگی کبھی وہ قوم سر اٹھا ہی نہیں پائے گی۔ نمبر 1 ایجوکیشن کے اندر اس کا کانفیڈنس لے لیں، معاملہ ختم۔ کانفیڈنس لینے کیا مطلب؟ شروع سے بچوں کو یہ بتایا جائے کہ پوری دنیا تم سے بہت آگے ہے، تم کچھ نہیں کر سکتے، اس قوم نے کچھ نہیں کرنا پڑا۔ ایک ایجوکیشن۔ اچھا اگر آپ کو میٹیریلی تباہ کرنا، یہ تو سائیکالوجیکلی تباہ کر دیا آپ نے، اب آپ اس کو آئنسٹائن بھی پڑھائیں گے نا، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، چونکہ اس کا کانفیڈنس ختم ہو چکا ہے، عرف عام میں پبلک اس کو کہتے ہیں اس کی ہوا نکل چکی ہے۔ دوسرا کام آپ کیا کریں؟ بہت سادہ سا ایک کام کریں، بہت سادہ کام، وہ کیا کریں؟ ملک میں بجلی نہ بننے دیں، اس ملک کا بیڑا غرق لگ جائے گا۔ 2 کام کر لیں ایک ملک کے ساتھ، معاملہ ہی ختم۔ ایک کام یہ کریں کہ ایجوکیشن میں انجینئرنگ ایسی کر دیں، ایسی بھول بھلائیاں ڈال دیں ایجوکیشن میں نکل ہی نہ سکے، اور اس کا بھی بہت ہی آسان ایک راستہ ہے، وہ کیا کریں؟ ایجوکیشن کو کمرشلائز کر دیں۔ ابھی میں نے 4 ملکوں کے نام دیا آپ کے سامنے، ہالینڈ، ڈنمارک، فن لینڈ، ناروے۔ ایجوکیشن کمرشل ہونا یہاں حرام ہے، لیگلی کرائم ہے، آپ کالج بیچ نہیں سکتے، کرائم ہے یہ، پوری دنیا میں کمرشل ہے۔ اور مجھے سب سے زیادہ افسوس اس بات پر ہوتا ہے، جب مسلمانوں کی عظمت کا دور تھا، جب مسلمان پوری دنیا کو سائنس اور ٹیکنالوجی دے رہے تھے، تو مسلم یونیورسٹیز کے اندر ایجوکیشن ایبسولوٹلی فری تھی، چاہے فارنرز ہی کیوں نہ ہو، ایبسولوٹلی فری۔ بغداد کی یونیورسٹی کے اندر صرف ایڈمیشن چاہیے ہوتا تھا، دیٹس اٹ، ایک پیسہ پے نہیں کرنا ہوتا تھا۔ اور ان بدبختوں کے ہاتھ میں جب ایجوکیشن آئی ہے، انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اس کے اوپر پر سیمسٹر $28,000، یہ دنیا کی بڑی یونیورسٹیز ہیں، ان کا آپ جا کے دیں پر سیمسٹر، میں آپ کو ذرا ہلکا ہاتھ رکھ کے بتا رہا ہوں، $45,000 تک کی یونیورسٹی موجود ہے ہمارے پاس پر سیمسٹر۔ تو آپ 2 کام کریں، ایک قوم سے اس کا اعتماد لے لیں، اور یہ کام ایجوکیشن کے اندر ہوتا ہے، پرائمری سکولز کے اندر بہت اچھا اس کا اعتماد نکالنے کے لیے کیا کرتے ہیں، بہت اچھا کام کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ پرائمری سکول میں ٹیچرز کی ایلیجیبلٹی کو سب سے کم کر دیتے ہیں، پرائمری سکول میں پڑھانے کے لیے کچھ نہیں چاہیے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جاہل آدمی کھڑے ہو کے پرائمری سکول میں پڑھائے گا۔ جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں تقریباً جو میری ایج سے 10-15 سال بھی کم ہوئے، سب پرائمری سکول میں اپنے ٹیچرز کے ہاتھوں ڈنڈے کھا کے بیٹھے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب پڑھانے والا وہ اسٹوپڈ تھا جس کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ پڑھاتے کیسے ہیں۔ یہ کسی قوم کو تباہ کرنے کے لیے بہت اچھا نسخہ ہے۔ پرائمری ایجوکیشن اس کے ہاتھ میں دے دو جس کو پتہ ہی نہ ہو کہ انسان میں اور گدھے میں فرق کیا ہوتا ہے۔
تو وہ زبردست اچھی کلاس کے گدھے بناتا رہے گا، وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر پائے گی۔ البتہ یہ پاکستانی بڑی ریزیلینٹ قوم ہے، یہ ان گدھے سازی کے کارخانوں سے نکل کر اپنے آپ کو کچھ بنا کے ثابت کر دیتے ہیں۔ یہ بڑی عجیب ریزیلینٹ قوم ہے، اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں پاکستانی قوم دنیا کی بہترین قوموں میں سے ایک ہے۔ پتہ نہیں کیا جذبہ ہے اس کے اندر، حیران کون ہے۔ اتنی سوشل انجینئرنگ کسی اور کے ساتھ ہوتی ہے نا، وہ سر نہیں اٹھا پاتا، پھر معاملہ ختم ہو چکا ہوتا ہے اس کا، جتنا ہمارے ساتھ سوشل انجینئرنگ ہوئی ہے پہلے دن سے۔ تو بہرحال یہ مشکل حصہ ہے، آسان حصہ وہ تھا، مشکل حصہ یہ ہے۔ اب اس مشکل حصے میں اچھی خبریں ہیں ہمارے پاس۔ وہ اچھی خبریں کیا ہیں؟ میں بہت آپ کا وقت نہیں لوں گا۔ کئی 100 سال پہلے کچھ لوگوں نے موومنٹس شروع کی، کوئی پولیٹیکل موومنٹ نہیں تھی، کوئی فیس کے اوپر موومنٹ نہیں تھی، کوئی جمع غفیر نہیں تھا، کہیں پہ 5 آدمیوں کی کلاسز، کہیں پہ 8 آدمیوں کی کلاسز، کہیں پہ 10 آدمی، کیا پڑھاتے تھے کیا سکھاتے تھے دنیا کو بتاتے بھی نہیں تھے، اپنی اپنی سناتے تھے، اور کوئی غیر آ جاتا تھا تو ٹیکسٹ چھپا لیتے تھے کہ ہم کیا سکھا رہے ہیں، ادھر ادھر کی شروع کر دیتے تھے۔ انہوں نے جو بندے بنائے اب وہ دنیا تبدیل کر رہے ہیں، اب وہ دنیا تبدیل کر رہے ہیں۔ اس چین کا ایک آدمی امام خمینی جیسا ہے، اس چین کا ایک آدمی آیت اللہ بہجت ہے، اس چین کے ایک آدمی علامہ محمد حسین طباطبائی تفسیر المیزان کے مصنف ہیں۔ سب کے استاد ایک ہی جگہ پر ہیں، سب کی چین ایک چین ہے۔ اور یہ عجیب ہے کہ وہ چین کیسے شروع ہوئی ہے۔ یہ جو نام میں نے ابھی آپ کے سامنے لیے، یہ سب ایک ہی چین کے نکلے ہوئے لوگ ہیں۔ 250-300 سال پہلے ایک صاحب نے اس کام کو شروع کیا، اور ان کی جو اپیرنس تھی وہ روئی دھننے والے کی تھی۔ اگر آپ کو یاد ہو پرانے زمانے کے اندر لحافوں کے اندر روئی ہوا کرتی تھی، اور وہ جب بہت کمپیکٹ ہو جاتی تھی تو اس کو کھول کر اس کو دھن لیا جاتا تھا، اور دھننے کا طریقہ ہوتا تھا جیسے کمان کی شکل کا ایک لکڑی کے سامنے ایک دھاگا لگا ہوا ہوتا تھا، اس دھاگے کو یوں کر کے مارتے تھے تو وہ روئی سیپریٹ ہو جاتی تھی اور وہ کمپیکٹ ہونے کھل جاتی تھی۔ اس کو روئی دھننا کہتے تھے، اس کو جولا کہتے ہیں فارسی کے اندر۔ یہ جو روئی دھننے والا ہوتا ہے اس کو جولا کہتے ہیں۔ جس نے سب شروع کیا اس کا حال حلیہ جولا والا تھا، اس کے ہاتھ میں روئی دھننے کا ایک آلہ تھا، ان کا نام علی جولا ہے، اور کسی کو نہیں پتا وہ ہے کون۔ انہوں نے یہ سب شروع کیا، اور پھر اس چین کے اندر مختلف علماء، اساتید، عرفاء آتے رہے، آہستہ آہستہ وہ لوگ بنتے رہے۔ مثلا یہ جتنے نام آپ نے بزرگوں کے نام سنے جنہوں نے انقلاب اسلامی کے اندر نہیں معلوم کون کون سے کارنامے کیے، یہ سب اسی چین کے ہیں۔ آیت اللہ شہید دستغیب لے لیجئے، میں نے آیت اللہ بہجت کا نام لیا، آیت اللہ حسن زادہ عملی لے، آیت اللہ جوادی عملی لے، آیت اللہ محمد حسین طباطبائی نے، شہید مطہری لے لیں، امام خمینی لے لیں، سب اسی چین کے لوگ ہیں۔ یہ اچھی خبر ہے۔ اس چین نے اب تک اپنے آپ کو چھپا کے رکھا تھا، کب تک؟ آج سے 40 سال پہلے تک۔ کام تو 200-250 سال سے کر رہے تھے۔ ہم لوگ اس اعتبار سے خوش قسمت ہیں کہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو کھولنا شروع کر دیا۔ 1900 ابھی یاد کرتے بھی ذرا مشکل ہو رہی، 1986 کی بات ہے، 1986 1986 میں قم پہنچا۔ ویسے تو 84 میں ایران گیا تھا، لیکن ایک اور شہر میں گیا تھا، پھر وہاں سے ہو کر قم پہنچا۔ 86 میں قم آیا تو وہاں کسی نے مجھے بتایا کہ یہاں پر 2-3 بڑے بڑے عرفاء ہیں، ایک دو کے نام لیے۔ میں نے کہا بھائی یہ دو تو بہت مشہور آدمی ہیں، میرے پہنچ میں نہیں آ سکتے۔ کہا ایک تیسرا آدمی بھی ہے، بہت ہی ہمبل، ڈاؤن ٹو ارتھ، اور کوئی اس کا زیادہ پوچھنے والا بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ شاید پہنچ میں آئیں گے۔ تو کہا، میں نے پوچھا بھائی یہ تیسرا آدمی کہاں ہوتا ہے؟ پتہ چلا کہ یہ ایک چھوٹی سی مسجد ہے، وہاں پہ نماز پڑھاتے ہیں۔ تو وہاں پہ جناب جا کر دیکھا کہ بھئی آدمی کون ہے؟ دیکھا خط چھوٹا سا ہے، نحیف سا ایک آدمی، شکل سے پرہیزگار ہیں۔ مسجد بڑی نہیں، اس سے تھوڑی سی بڑی ہوگی، اور کتنے بندے نماز پڑھ رہے ہیں ان کے پیچھے؟ میرے خیال میں ظہر کی نماز میں 20-22 لوگ ہوتے تھے،
مغرب کی نماز میں 40-45 لگا لو، اتنے لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، کوئی زیادہ جانتا وانتا نہیں تھا۔ یہ 1986 کی بات ہے۔ یہ صاحب تھے آیت اللہ عظمیٰ بہجت، کوئی نہیں جانتا تھا۔ 90s کے بعد اچانک لوگوں کو سمجھ میں آنا شروع ہوا کہ بھائی ایک بندہ خدا آتا ہے یہاں پہ، ہے کون یہ؟ اس وقت بھی ان کی عمر 70-80 سال تھی، تو 80 سال سے چھپائے بیٹھے تھے۔ یہ درس دیتے تھے، خاص درس، اس کے اندر 5 آدمی آتے تھے، بزرگان دین کی بات کر رہا ہوں، مثلا آیت اللہ مصباح یزدی ان 5 میں سے ایک تھے۔ کہاں پہ درس دیتے تھے؟ ریلوے کا ایک ٹریک تھا جو قم سے، پرانے زمانے کا جو قم تھا جہاں پہ ختم ہو رہا تھا، اس کے ساتھ ریل کا ایک ٹریک جاتا تھا، اب تو بالکل مڈ سٹی کے اندر آ گیا۔ اس ٹریک کے ساتھ بیٹھ کر درس دیتے تھے۔ تو آیت اللہ مصباح یزدی اپنے انٹرویو میں کہہ رہے ہیں کہ ہم ہمیشہ پریشان ہوتے تھے کہ آغا حوضے میں جا کے درس کیوں نہیں دیتے، مدرسے میں بیٹھ کے درس دیں، یہ کیا ریلوے کے ٹریک کے برابر میں لا کے ہمیں بٹھایا ہوا۔ یہ لوگ پہلے اتنے چھپے ہوئے تھے، جو ان کے استاد تھے وہ تو خیر خدا ہی جانتا ہے۔ آیت اللہ سید علی قاضی طباطبائی، مشہور و معروف یہ تھا کہ دماغ اپنی جگہ پہ نہیں ہے۔ یہ بزرگان دین ظاہر ہو گئے آخری 20-25 سال میں۔ اب کیا عالم ہے؟ 1986 میں جس کا قوم میں نہیں جانتا تھا کوئی وہ کون ہے، اب میں دنیا کے جس کونے میں جا رہا ہوں آیت اللہ بہجت کا نام لیتا ہوں، لوگ جانتے ہیں۔ بھائی 86 میں تو قوم میں لوگ نہیں جانتے تھے۔ اچھا آپ کوئی جتنے لوگ جانتے ہیں آیت اللہ بہجت کا احترام کرتے ہیں، انہوں نے ان کی کوئی کتاب پڑھی ہے کیا؟ نہیں۔ کوئی کلاس لی ہے؟ نہیں۔ کوئی لیکچر سنا ہے؟ نہیں۔ انہیں ان سے کیا ملا ہے ان کو بھی نہیں پتا، لیکن احترام سب کرتے ہیں۔ یہ اچھی خبر ہے۔ صرف ایک مشکل ہے، ایک میں نے عرض کیا ایک اچھی خبر تھی کہ سارے نظام فیل ہو چکے، ایک بری خبر تھی کہ ہم لوگ میں ہمت نہیں ہے ابھی۔ ایک اچھی خبر ہوئی کہ بزرگان دین کی تیاری آسمان پر ہے، ایک بری خبر ہے وہ اور ان کے لوگ آسمان پہ جا رہے ہیں۔ عمر خیام نے، وہ خود بہت بڑا عارف تھا، چھوٹا سا ایک جملہ عرض کرتا چلو، بر صغیر اتنا کنزرویٹو ہے، اتنا کنزرویٹو ہے کہ اگر عمر خیام یہاں پہ آ جاتے تو جو حشر ہمارے ہاں غالب کے ساتھ ہوا اس سے بدتر عمر خیام کا ہونا تھا، اس سے بدتر ہوتا۔ عمر خیام نے عطار نیشاپوری کو بہت ریگارڈز دی ہیں۔ عطار ایک اور عارف، شاعر بھی اور عارف بھی، عمر خیام بھی شاعر بھی عارف بھی۔ عطار نیشاپوری کو بہت ریگارڈز دی ہیں، تو اس میں انہوں نے ایک شعر کہا، شب جمعہ تو نہیں آج، نہیں، شب جمعہ شعر پڑھنا مکروہ ہے، چاہے مفہوم اچھا ہو تب بھی مکروہ ہے، اور تو میں مکروہات بہت کرتا ہوں، ایک آدھ یاد رہ جاتا ہے اس لیے نہیں کرتا۔ تو عمر خیام نے شعر کہا عطار نیشاپوری کا، کہا ہفت شہر عشق را عطار گشت ماں ہنوز اندر خمیں یہ کوچے، یعنی یہ جو عطار تھا یہ عشق کے 7 شہر گھوم کر آ گیا، اور ابھی ہم اپنے پہلے کوچے کے ٹرننگ پر بیٹھے ہیں۔ وہ کوچہ در کوچہ چلتا ہوا ایک شہر کراس کر کے دوسرے شہر میں گیا، تیسرے شہر، چوتھے شہر، 7 شہر عشق کے کراس کر کے عطار آگے چلا گیا۔ ہمارا ابھی پہلے ہی ٹرن ختم نہیں ہو رہا، ابھی ہم اس میں پڑھیں 5 وقت نماز، 5 نمازیں پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی ہے؟ کیا مطلب؟ آدھی قوم فجر قضا کر رہی ہے، آدھی میں تکلفاً کہہ رہا ہوں، یہ امام زمانہ کی تیاری ہو رہی ہے۔ ہر آدمی کو اپنی انانیت دکھانی ہے، کسی نے انگلی نہیں، پورا نہیں، کھال میں سوئی کے سوراخ کے برابر اگر دین کی خدمت کی ہے تو نمائش کرنی ہے۔ انگلی کٹانا دور کی بات، پورا کٹانا دور کی بات، کھال میں سوئی گھسنے کے برابر اگر اتنی سی دین کی خدمت کی تو کہتا ہے نمائش ہو۔ یہ امام زمانہ کی تیاری ہے۔ بیسکس اور فنڈامنٹلز کی ابھی ہمیں خبر نہیں ہو پا رہی، ابھی ہم اس بات کے اوپر لڑ رہے ہیں
کہ ہمارا عقیدہ ہونا کیا چاہیے. بندگان خدا، نہ دنیا میں علم کی کمی ہے، نہ خدا نے علم پر عمل کرنے کے لیے کسی پاسپورٹ کی شرط لگائی ہے کہ جب تک یہ پاسپورٹ نہیں ہوگا ایران عراق کا مثلا فلاں توران کا، وہ تم اپنے علم پر عمل نہیں کر سکتے. کسی آئی لینڈ میں رہو یا کسی میٹروپولیٹن کے اندر رہو، علم پہ تو عمل ہو سکتا ہے. اچھا ممکن ہے کوئی یہ کہ مولانا آپ نے کہا علم پہ کوئی پابندی نہیں، ہمارے پاس علم ہی نہیں ہے. ایسا خدا نے علم حاصل کرنے کا طریقہ عمل قرار دیا ہے. ایک انتہائی نفیس حدیث ہے، حدیث جو آیت اللہ عثمہ بہجت اپنی جو رائٹنگز کرتے تھے، رائٹنگز ان کی کیا تھیں، لوگ سوال کرتے تھے وہ جواب بھیجتے تھے. وہ جو مکاتبے میں سوال جواب ہوتے تھے اس میں یہ حدیث بہت آتی تھی، بہت آئی. جواب وربل جواب میں بھی آتی تھی لیکن مکاتبے میں تو آ گئی تو ریکارڈ بھی ہو گئی. پھر وہ حدیث میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اچھا اسی حدیث میں نسخہ بھی ہے. ایک دفعہ تو یہ ہوتا ہے نا، ہم لوگوں کو الرٹ کرنے کے لیے، انسپائر کرنے کے لیے، یا بعض اوقات تو الٹا ہو جاتا ہے، ڈی مورلائز کر دیتے ہیں. ان سب کے لیے بہرحال اپنی دانش میں بہت ساری چیزیں کہتے ہیں لیکن نسخہ نہیں ہوتا. اس حدیث میں نسخہ ہے، اس میں نسخہ ہے. امام نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث کافی کے اندر موجود ہے، اصول کافی کے اندر موجود ہے. جہاں تک مجھے یاد ہے کافی میں تو ہے، اب یہ اصول کافی میں یا فروع کافی میں، میرے خیال میں اصول کافی کے اندر. آغا اس حدیث کو بہت کوٹ کرتے تھے. یہ 2 لہجوں میں بیان ہوئی ہے، یہ حدیث 2 لہجوں میں بیان ہوئی ہے. پہلے مثلا فرمایا جو تم جانتے ہو اس پر عمل کرو، جو نہیں جانتے وہ خدا سکھا دے گا، خدا سکھا دے گا. اب اس آدمی کا معلم کون بنے گا؟ خود خدا. اس کا مدرس خود خدا ہے. شرط کیا ہے؟ جو جانتے ہو اس پر عمل کرو. اچھا کوئی ہے یہاں پر جس کو یہ نہیں پتا کہ جھوٹ بولنا برا ہے؟ کوئی کہنا مولانا ہمارے پاس علم نہیں ہے، تو جاہل تو میں بھی ہوں بھائی، میں خود اعتراف کر رہا ہوں، لیکن یہ تو پتہ ہے نا جھوٹ بولنا برا ہے. اب اگر کوئی جھوٹ بول رہا ہے تو اپنے علم کا انکار کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ علم کا انکار کر رہا ہے. امانت داری اچھی ہے. اب اگر کوئی امانت داری نہیں کر رہا تو کیا کر رہا ہے؟ اپنے علم کے خلاف جا رہا ہے. اچھا اگر یہ اپنے علم پر عمل کرتا، چاہے 2 جملے اس کو پتا تھے، ایک جملہ یہ پتا تھا کہ جھوٹ بولنا برا ہے، ایک جملہ یہ پتا تھا امانت داری اچھی ہے، رحم دلی اچھی ہے، 2 جملے پتہ ہیں، اس پر عمل کرو. اگلا عمل کیا ہوگا؟ اگلا یہ ہوگا خدا اسے اور علم دے گا، خدا سکھائے گا. روایت تو غلط نہیں ہو سکتی. اصدق الصادقین اگر ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں اس جملے میں غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے. انہوں نے فرمایا خدا سکھائے گا. تب اگر میں اپنے علم کے اوپر عمل کروں گا تو کیا ہوگا؟ خدا سکھائے گا. علم بڑھے گا یا نہیں بڑھے گا؟ قطعاً بڑھے گا. لیکن ایک خطرناک مسئلہ بھی ہے، اگر میں اپنے علم پہ عمل نہیں کروں گا تو کیا ہوگا؟ اب اس کا ریورس ہوگا. کیا؟ خدا بھلائے گا. اب خدا بھلائے گا. بھلائے گا کیا مطلب؟ جو باتیں 2 نسل پہلے اس قوم کو پتہ تھی اب نہیں پتہ ہوں. اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں علم کی سطح گرے گی. ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ ہم یہ سمجھ رہے ہیں، کیا ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ علم کی سطح اس لیے گری ہے کہ ہمارے پاس علم کے ریسورسز کم ہو گئے؟ انٹرنیٹ کا دور ہے، کون سا علم کا ریسورس کم ہوا ہے؟ بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے، بلکہ اسمارٹ فون ہے، اور بدقسمتی ہے کہ اسٹوپڈ لوگوں کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے. مشکل ساری ہے، ہر نالج مل سکتی ہے. پہلے زمانہ تھوڑی ہے مثلا آپ کسی لائبریری میں جائیں گے تو ایک کتاب ملے گی آپ کو، وہ کتاب بازار میں بھی نہیں بکتی، بکتی بھی ہو تو کسی کے پاس پیسے کہاں دے کہ وہ جا کے وہ کتاب خریدے گا. ایک کتاب خریدنے کے لیے پیٹ کاٹنا پڑتا تھا. یہ علماء جو جس حساب سے کتابیں جمع کرتے تھے، آیت اللہ عثمہ مارشی نجفی جن کا کتاب خانہ قوم کے اندر ہے، اجارے کے روزے رکھ کے کتاب خریدتے تھے. یعنی مثلا کسی مرحوم کا روزہ رکھوں گا میں تاکہ مجھے اتنے پیسے مل جائیں، اس سے میں کتاب خریدوں گا کیونکہ کتاب خانہ بنانا ہے مجھے.
ان لوگوں نے بھوکے رہ رہ کے کتابیں جمع کی تھیں، اس لیے ان کو علم ملا۔ ہم نے پیٹ بھر بھر کے علم حاصل کرنے کی کوشش کی، لہٰذا ہمیں جو اب پنجاب میں کہتے ککھ نہیں ملا، ہمارے ساتھ یہ مشکل ہوئی ہے۔ امیر المومنین نے ایک قول ارشاد فرمایا، درود بھیجے گا محمد وآل محمد، قول ارشاد فرمایا، انہوں نے فرمایا کہ لوگ اس چیز کو اس جگہ ڈھونڈ رہے ہیں جبکہ خدا نے وہاں رکھی ہے، مثلا اس طرح سے فرمایا، تو اس میں فرمایا لوگ علم کو بھرے ہوئے پیٹ میں ڈھونڈ رہے ہیں، خدا نے بھوک میں رکھا ہے۔ البتہ بھوک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیٹ خالی ہو، بھوک کا مطلب کیا ہے؟ تڑپ نہ پیسے کی بلکہ علم کی۔ لوگ دنیا کی تڑپ کے پیچھے علم ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں، دنیا کی تڑپ کے ساتھ علم نہیں آتا۔ دنیا کی تڑپ کے ساتھ کیا آتا ہے؟ دنیا کی تڑپ کے ساتھ حسد آتی ہے، بغض اور کینہ آتا ہے، وہ سوسائٹی میں بھرا ہوا ہے، ایکسپورٹ کے قابل بھی ہے، اتنا بھرا ہوا ہے، خود کفیل۔ اب ہمیں علم چاہیے۔ علم، اچھا یہ روزہ کیوں رکھا تھا خدا نے؟ اس لیے رکھا تھا، اس لیے رکھا تھا کہ روزہ رکھو، ذرا تمہیں دنیا سے اٹیچمنٹ کم ہو، دنیا سے اٹیچمنٹ کم ہوگی تو تمہاری روح تھوڑا سا بیونڈ دنیا سوچے گی، دنیا کے پیچھے دیکھے گی۔ ابھی ہمارے ساتھ مشکل کیا ہے؟ ہمارے ساتھ مشکل یہ ہے کہ ہم سحر کے وقت بقول اس لطیفے کے اپنے پیٹ کو تربیلا ڈیم بناتے ہیں اور رات کے وقت اس کو تنگور بناتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں روزے کا سمجھ میں نہیں آتا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ فائدہ ہوگا کہاں؟ اتنا صبح کو مادہ پرستی دکھائی، اتنی شام کو مادہ پرستی دکھائی، اس میں نماز شب کہاں سے آئے گی؟ کہاں سے نماز شب آئے گی؟ دن بھر وہی لغویات چلتی رہیں، وہی مکاریاں آفیسز کے اندر، وہی رشوتیں، وہی کھینچ تان، اس کی ٹانگ کھینچو، اس کو دباؤ، اس کو اٹھاؤ، اس میں پھر معنویت کہاں سے آئے گی؟ اتنی سی دنیا کو قربان کرنے کو تیار نہیں ہے، شو بازیاں ختم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ دنیا کے اوپر تو شو بازی کرتے ہیں، دین پر بھی شو بازی کرتے ہیں، دین پہ بھی شو بازی۔ بھائی کچھ تو چھوڑ دو۔ میں نے خود دیکھا ہے، ایک آبادی کے اندر آپ کسی چھوٹی گاڑی میں بیٹھ کے چلے جاؤ، لوگ آپ کو ایک طرح سے دیکھتے ہیں۔ ایک آبادی کے اندر آپ بڑی گاڑی پہ جاؤ، 4 ہواری اپنے ساتھ لے کر جاؤ، لوگ کسی اور طرح دیکھتے ہیں۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ دین میں بھی شو بازی نہیں ہو رہی کیا؟ جب دین میں بھی شو بازی ہوگی تو فارسی میں ایک محاورہ استعمال کہتے ہیں ہر چیز سڑتی ہے تو اس کو نمک لگاتے ہیں۔ اس دن کیا ہوگا جب نمک سڑنے لگے؟ بھائی خدا نے متعال نے معاشرے کی سڑان کا حل دین میں دیا تھا، ابھی دین کو سڑا دیا، دین کو ہی کرپٹ کر دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا میری قوم کے اندر اگر 2 پارٹس کرپٹ ہو گئے معاملہ ختم، یہ 2 صحیح ہو گئے میری قوم صحیح ہو گئی۔ فرمایا 2 حصے، اذا فسد فسد العالم، صنفان من امتی اذا فسد فسد العالم، اگر میری امت میں سے 2 گروپ ایسے ہیں اگر یہ خراب ہو گئے نا پوری امت خراب ہو جائے گی۔ وہ کون سے ہیں؟ فرمایا الامراء والعلماء، حکام اور علماء۔ اور اللہ کے نبی نے اگر کسی چیز کو سیکوینس میں بولا ہے تو اس سیکوینس میں بھی راز ہوتا ہے۔ پہلے میں کہا امراء، حکام، کیوں؟ حکام اگر خراب ہو جائیں علماء سے امید ہوتی ہے کہ ان کو لگام دے دیں، لیکن اگر علماء خود حکام کی جوتی اٹھاتے ہوں، چاہے سنی ہو چاہے شیعہ ہو، سب کے پاس اللہ کے نبی کی روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میں پسند نہیں کرتا علماء سلاطین کے پاس جائیں، بادشاہوں کے پاس جائیں، میں پسند نہیں کرتا اس بات کو۔ ابھی آج ہر عالم اس بات کے پیچھے پڑا ہوا ہے گورنمنٹ سے 4 پریویلیج مجھے مل جائیں، 4 ٹائٹل مجھے مل جائیں۔ یہ کرپشن صحیح کریں گے؟ خود کرپٹ کر دیں گے۔ اچھا ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آپ لوگ کیا کریں گے؟ آپ لوگ کریں گے علماء کو گالیاں دیتے رہیں گے، اپنے بچے کو عالم نہیں بنائیں گے۔ کون صحیح کرے گا بھائی؟ پھر میرے سے کوئی آئے گا؟ اور
نتیجہ کیا ہونے والا ہے؟ خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ، خدا انشاءاللہ ایسا وقت نہ لائے ہمارے اوپر، ہم اسی مصیبت میں پھنسے رہیں، دوسری قومیں تیار ہو جائیں وہ امام کی نصرت کر دیں، اور ہم اس بات کے اوپر فخر میں بیٹھے رہیں کہ میں تو اجدادی شیعہ ہوں، میں تو یہ ہوں، میں تو وہ ہوں۔ پتہ چلا وہ نیو یارک سے ایک بندہ ابھی پرسوں شیعہ ہوا تھا، وہ اس نے جا کے امام کی نصرت کر دی۔ فلاں افریقہ کے وہ بچے، نائجیریا کے اندر کئی ملین بچے، کئی ملین لوگ اہل بیت کے ماننے والے ہو گئے، کس کی وجہ سے؟ شیخ زکزکی جیسے بہادر کی وجہ سے۔ انہوں نے 25 سال پہلے شیعت کا نام نہیں سنا تھا، اسلام کا نام نہیں سنا تھا، یہ آ گئے اور اتنا خون بہایا، اتنا خون بہایا۔ شیخ زکزکی جس سال پکڑے گئے 1000 بندے وہاں پہ شہید ہوئے تھے۔ کیوں کھڑے تھے؟ یہ کہہ رہے تھے اپنے استاد کے اوپر گولی نہیں آنے دیں گے ہم۔ 1000 بندے شہید ہوئے تھے، ہر ڈیمانسٹریشن کے اوپر بندے زخمی اور شہید ہو رہے ہیں۔ ہر جمعے کے دن ان کا کام یہ، وہ کیا کرتے ہیں، اب کتنا اچھا عجیب طریقے سے کام کیا ان کے لوگوں نے۔ شیخ زکزکی نے اپنے لوگوں سے کہا کہ دیکھو ہم لوگ اہل بیت کے ماننے والے ہیں لیکن ہم اہل سنت سے دور نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا میرے نام پر کوئی بھی کام کرنا ہو پہلے جا کے اہل سنت کے پاس نماز پڑھنا، پھر وہاں سے شروع کرنا۔ ہر روز جمعے کے دن اہل بیت کے چاہنے والے ان کے جمعے میں جا کے شرکت کرتے ہیں، وہاں سے اپنے استاد کے لیے مظاہرہ شروع کرتے ہیں۔ یہ نائجیریا ہے، نائجیریا کے اندر بوکو حرام تھا، وہ آئیسس ٹائپ کے ملیٹنٹس کے جو نائجیریا کے اندر بچیوں کو اٹھا کے لے جایا کرتے تھے۔ کرسچنز کہتے ہیں کہ ہمیں شیخ زکزکی کی ضرورت ہے، چونکہ جب بوکو حرام ہم پہ حملہ کرتا تھا شیخ زکزکی کے لڑکے آ کر ہمارا ڈیفینڈ کرتے تھے۔ کس کا؟ کرسچنز کا۔ یہ عوام انصار نہیں ہوں گے امام کے؟ کل مسلمان ہوئے ہیں۔ جس زمانے میں شیخ زکزکی قوم میں تھے، ہم جیسے لوگ بھی قوم میں موجود تھے، کل کے مسلمان ہیں سارے۔ کیا خدا ان کے رنگ کی وجہ سے اور ہمیں نسل کی وجہ سے ان کو پیچھے کرے گا اور ہمیں نسل کی وجہ سے آگے لائے گا؟ آیا اسلام نسلی افتخارات کے اوپر چلتا ہے؟ اسلام تقویٰ کے اوپر چلتا ہے، اسلام علم کے اوپر چلتا ہے، اسلام اللہ کی راہ میں جد و جہد پہ چلتا ہے۔ اس کے علاوہ تھوڑی ویلیوز۔ آخر جملوں کی طرف لاتے، برادر محترم، اگر مجھے اور آپ کو کچھ کرنا ہے سب سے پہلے اپنی ویلیوز کے اوپر محنت کریں میں اور آپ۔ ویلیوز کا مطلب کیا ہے؟ ویلیوز کا مطلب یہ جس چیز کو خدا نے احترام دیا آپ اسے احترام دو، جس چیز کو خدا نے احترام نہیں دیا نہ اس پہ احترام دو، نہ اس پہ کسی سے احترام لینے کی کوشش کرو۔ خدا نے دولت پہ احترام نہیں دیا ہے، اب اگر کوئی آدمی اپنی دولت کی وجہ سے احترام مانگے، کیا کر رہا ہے؟ یہ شرک کر رہا ہے۔ خدا متعال نے معاشرتی اسٹیٹس کی وجہ سے احترام نہیں دیا ہے۔ اب کوئی کہے میرا یہ عنوان ہے، میرا یہ ٹائٹل ہے، اس وجہ سے مجھے رسپیکٹ ملنی چاہیے، یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ دین کے خلاف کام کر رہا ہے۔ نہیں بولتا ہے دین کے خلاف، الحمدللہ کلمہ پڑھ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، پھر بھی پریکٹیکلی دین کے خلاف کام کر رہا ہے، کیونکہ دین نے اس کو رسپیکٹ نہیں دی تھی، تقویٰ کو رسپیکٹ دی تھی، خدا تعالیٰ نے اللہ کی بندگی کو دی تھی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ فرمایا تھا۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، آیا وہ جو جانتے ہیں وہ جو نہیں جانتے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ فرمایا تھا۔ فضل اللہ المجاہدین، جو اللہ کی راہ میں جد و جہد کرے ان کو خدا نے بیٹھے رہنے والوں کے اوپر فضیلت دی ہے، یہ خدا نے کہا ہے۔ خدا نے کہا ہے دولت مندوں کو ہم نے فضیلت دی ہے۔ میں اپنی کسی سوشل اسٹیٹس کی بنیاد پر یا اپنی کسی پیسے کی بنیاد پر، یہ اس وجہ سے کہ میں مشہور ہوں، اس پہ ایکسپیکٹ کروں کہ مجھے احترام ملے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص اچھا لباس پہنے اور یہ چاہے کہ اچھے لباس کی وجہ سے مجھے احترام ملے، اسی لباس سمیت جہنم میں جائے گا، اسی لباس کے ساتھ جہنم میں جائے گا۔ اور لباس ایک ٹائٹل ہے صرف۔ اگر مثلا خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ کوئی بھی دنیا کے وسیلے کے ذریعے سے چاہے کوئی انسان دوسرے انسان سے احترام لے جس کو خدا نے نہیں دیا احترام، مصیبت ہے یہاں پہ۔ اور سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ بھائی دوسروں سے احترام لینے کی ضرورت کیا ہے؟ دوسروں کے سامنے چمکانے کی ضرورت کیا ہے؟
اللہ کے لیے کرو، قربتاً اللہ کرو، اتنا ہم لوگ ہر عبادت کے اندر قربتاً اللہ قربتاً اللہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب پریکٹیکلی معاشرے کے اندر آ کے دیکھتے ہیں ہر چیز کے پیچھے نام چاہیے، ہر چیز کے پیچھے نام چاہیے. کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی جو ہم لوگوں کے اندر پرانے زمانے کے اندر بڑی اچھی چیزیں تھیں، بہت اچھی چیزیں، سب آہستہ آہستہ سب چیزیں مٹتی چلی جا رہی ہیں، شکلیں ہی غائب ہو گئی ہیں. سمجھ میں نہیں آتا، کچھ کی تو شکلیں ہی غائب ہو گئی ہیں، کچھ کاموں کی شکل باقی ہے، روح غائب ہو گئی. ایک دو مثالیں دیتا ہوں آپ کی خدمت میں اور آپ کی زحمت تمام کروں. درود بھیجیں محمد و آل محمد. یہ جو پرانے زمانے کے شعراء تھے، مجھے یاد ہے میں جب میٹرک کا ایگزام دے رہا تھا تو اس میں اردو 9th میں تھا یا میٹرک میں تھا، یاد نہیں آ رہا ابھی مجھے، تو اس کے اندر شاعروں کے احوال زندگی کے اوپر نوٹس آتے تھے، میر درد کے اوپر، میر تقی میر کے اوپر، اور پتہ نہیں کون کون سے شعراء کے اوپر. تو اس میں نوٹس کے اندر ایک کامن فیکٹر یہ آتا تھا کہ ان کا تخلص کیا تھا، اصلی نام کیا تھا اور تخلص کیا تھا. مثلا میر درد کا اصلی نام کچھ اور تھا، تخلص میر درد تھا. مثلا میر تقی میر کا یہ تھا، غالب کا فلاں تھا، اصلی نام کچھ اور تھے. اچھا یہ تو تخلص کیوں رکھتے تھے؟ پھر تخلص کیوں رکھتے تھے؟ یہ وہ ہے جو سامنے کی ایک چیز باقی رہ گئی ہے، پیچھے کی روح غائب ہے. تخلص اس لیے رکھتے تھے کہ شاعر جب مشاعرے میں بیٹھتا تھا تو وہ 5 شاعروں کی غزلیں پڑھتا تھا، اپنی بھی ایک دوسرا نام تخلص دے کے پڑھتا تھا. یہ نہیں بتاتا تھا کہ میری ہے، وہاں بے ادبی سمجھی جاتی تھی کہ شاعر یہ بولے یہ میرا ہے، تو وہ اپنے نام کو تخلص دیتا تھا اور تخلص میں بول دیتا تھا، اور کچھ لوگ جو وہاں بیٹھے ہوتے تھے ان کو پتا ہوتا تھا کہ یہ تخلص اس کا ہے، اس لیے کرتے تھے. ابھی اس وقت کیا دور ہے؟ اس وقت کا یہ دور ہے کہ ابھی ماتم چل رہا ہے، آخری شعر کے اندر شاعر اور نوحہ خان دونوں کا نام آئے گا. ابھی اتنا بھی احترام نہیں ہے، اتنا بھی احترام نہیں ہے. کیوں ہے؟ دکھاوے کی وجہ سے. مجھے چاہیے کہ میں دکھاؤں کہ میں اس کے بعد کچھ بچے گا اس میں. یہ ایک بات ہے. اب دوسری ایک اور مثال دیتا ہوں. ابھی آپ جائیں راؤنڈ اباؤٹ کے اوپر، سگنلز کے اوپر، کوئی فقیر آئے گا، ملیر کینٹ کے سب مارمور کے بھگا دیے ہوں گے میرے خیال میں، یہاں تو کوئی نہیں بچا ہوگا، باہر کی بات کر رہا ہوں. تو وہ جناب علی وہ باہر آئے گا کوئی فقیر، تو جناب علی اگر میں نے نہیں دینا ہے تو میں اسے کیا کہوں گا؟ معاف کرو. اور میں کیسے کہوں گا؟ معاف کرو. او بھائی، معاف کرو کا مطلب ہے میں نے ایک غلطی کی ہے اور تم مجھے اس پہ معاف کرو، اور جو تم اکڑ کے بول رہے ہو اس کا مطلب ہے غلطی کس نے کی ہے؟ غلطی اس نے کی ہے. تو پھر یہ کہو دفع ہو جاؤ. معاف کرو کیوں کہہ لو؟ جس اسٹائل میں بول رہے ہو اس میں تو دفع ہو جاؤ، صحیح چل رہا ہے. میں معاف کرو کیوں کہتے ہو؟ اس کی ایک لاجک تھی، پیچھے سے غائب ہو گئی ہے، آگے سے یہ پکچر رہ گئی ہے. لاجک کیا تھی؟ قدیم زمانے میں لوگ مانگتے نہیں تھے، مر جاتے تھے، مانگتے نہیں تھے. الکلام یجر الکلام، عربی میں کہتے ہیں بات سے بات نکلتی ہے. جب لکھنؤ میں قحط آیا، انگریز جب بدبخت آئے ہیں، انگریزوں نے جو ہمارے سر پہ بدبختیاں ڈالی ہیں نا، ابھی ٹائم نہیں آیا کہ لوگوں کو پتہ چلے کیا کیا ہے. ابھی ہمارے پاس صرف اتنا ٹائم ہے کہ ہم ان کی پرانے زمانے بلڈنگ کو لوگوں کو بنا ہوا دیکھ کر کہتے ہیں دیکھو یار یہ انگریز بنا گئے، ورنہ یہ نہیں ہوتا. جو بدبختی ہم پہ دے کر گئے اس کو ابھی بہت ٹائم لگے گا شاید ہمیں کہ ہم اس کو سمجھ پائیں گے ہوا کیا. الحمدللہ بہت اچھی اچھی کتابیں لکھی جا رہی ہیں، ڈاکومنٹس بن رہے ہیں کہ کتنا $1 ٹریلین آج کی کرنسی میں انڈیا سے ڈرین ہوا ہے، کتنا $1 ٹریلین. اور اگر یہ ڈرین ہوا ہے تو انگلینڈ کے اندر انڈسٹریل ریولوشن آیا ہے، اور اگر نہ ہوتا تو یہاں ہوتا. الحمدللہ اب کتابیں اچھی اچھی لکھی جانے لگی ہیں. انہوں نے اسٹڈیز کی ہیں کہ بھئی انہوں نے بنگال کا قحط کیوں آیا تھا، آرٹیفیشل قحط تھا، 100% آرٹیفیشل تھا، کوئی لاجک نہیں تھی اس قحط کی. اور یہ ان کی مس کیلکولیشن یا ڈیلیبریٹ جینوسائڈ کی وجہ سے ہوا ہے.
تو وہ جناب علی جب وہاں پہ قحط ٹائپ کا آیا لکھنؤ کے اندر، بڑے بڑے جو شرفا تھے، نواب شرفا، ان لوگوں کی حالت خراب ہو گئی. اب بیٹھے حویلی میں ہیں اور کھانے کو کچھ نہیں ہے، بڑی مصیبت ہو گئی. تو لکھنؤ کا جو نواب تھا اس کو یہ پتا تھا کہ بھائی یہ شرفا، ان کی لاشیں نکلتی تھیں، ان کی گھروں سے لاشیں نکلتی تھیں اور پتہ ہوتا تھا کہ بھوک سے مرا ہے، لیکن باہر آ کے مانگتے نہیں تھے چونکہ عزت تھی. تو نواب نے کیا کیا کہ کنسٹرکشن شروع کروا دی، میسو کنسٹرکشن، اور کنسٹرکشن ساری رات میں ہوگی. رات میں کنسٹرکشن کیوں ہوگی؟ تاکہ شرفا یہاں پر کام کرنے آئیں تو وہ چہرہ دکھانے پہ مجبور نہ ہو، شرفا چہرہ دکھانے پہ مجبور نہ ہو. رات کو کام کرتے تھے، رات کو ہی کھانا ملتا تھا، گھر گئے ختم. چراغ استعمال نہیں کرتے تھے، کہتے تھے مزدور کو نہیں دیکھنا ہے، کام دیکھو بس، مزدور نہیں دیکھنا، شکلیں چھپاتے تھے. یہ دور تھا. اس دور میں اگر کوئی شریف کسی دوسرے شریف کے پاس چلا گیا اور اس سے کہا کہ میں کھانا کھانے آیا ہوں، تو یہ سمجھ لو اس نے تو اپنے آپ کو قبر میں لٹا لیا. اب وہ جو دوسرا تھا وہ یہ کرتا تھا کہ بھائی گھر بیچنا پڑے تو بیچ دو، کھانا کھلانا ہے. یہ وہ کہانیاں تھیں جو حضرت ابو ذر غفاری، حضرت سلمان فارسی کی تھیں کہ اگر مہمان آ گیا، ابو ذر نے کہا بھائی گھر میں کتنے اونٹ ہیں، فوراً مارو، کاٹو. اونٹ کا مطلب اس زمانے میں جو ہمارے یہاں آج کل بہترین گاڑی کی ویلیو ہو سکتی ہے، وہ زمانے میں اونٹ کی ویلیو تھی. تو کہتا تھا گاڑی بیچ دو، مہمان آیا ہوا ہے، مہمان آیا ہے، گاڑی بیچو. تو جناب علی وہ شریف آدمی آ گیا ایک کے گھر، اس نے کھانا کھلانا ہے اس کو. اچھا اب ذرا سوچیں، یہ آیا مانگنے کے لیے اور اس دوسرے شریف کے پاس بھی کچھ نہیں ہے، تو کیا کہتا تھا؟ معاف کر دے، تو نے تو مجھے عزت دینا چاہیے تھی، میں ہی عزت لینے کے قابل نہیں تھا، مجھے معاف کر، غلطی میری ہے. تو نے تو مجھے بڑا بنایا تھا، تو نے اپنی عزت میری عزت کے اوپر ایڈ کر دی تھی، میں اتنا پس نکلا کہ میں عزت نہیں سنبھال پایا. بھائی مجھے معاف کر دے اور کوئی کسی اور سے لے لے بس. یہ معاف کرو اس زمانے کا رہ گیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمارا کلچر اتنا تبدیل ہوا ہے، اتنا تبدیل ہوا ہے. اب یہ باتیں آپ کو اس سوسائٹی کی تو نہیں لگ رہی نا؟ اتنے ہم بدلے ہیں. اور جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا، یہ ختم ہوئے ہوئے 30-40 سال ہوئے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہوئے. 70s میں جب پیٹرو ڈالر نکلا ہے نا، حرام کمائی کے اندر کبھی برکت نہیں آئی. کل میں نے بتایا تھا نا، فرعون کے جو سونا لے کر آئے تھے بنی اسرائیل، اس سونے نے کم وقت میں کیا داستان کھڑی کی، وہ گھسالی کی پرستش شروع کر دی. یہ جو پیٹرو ڈالر نکلا 70s میں، اس پیٹرو ڈالر نے لوگوں کو پیسہ دیا، اربوں کو. اربوں نے کنسٹرکشن شروع کر دی. پاکستانی یہاں سے اٹھ کر وہاں گئے. آپ لوگ جو یہاں بیٹھے میں، ان میں سے بہت سارے لوگوں کے رشتہ دار پیٹرو ڈالر 70s کے زمانے میں مڈل ایسٹ گئے ہوں گے. اچھا وہاں پہ جو گئے تو ان کو ایسا پیسہ ہاتھ آنا شروع ہوا جتنا پاکستان میں کمانے کے لیے ان کو 50 سال کم از کم لگانا تھا، بلکہ اتنا پیسہ آنا ہی نہیں تھا، ساری زندگی بھی لگاتے. اب کیا ہوا کہ جناب ایک گاؤں تھا، اس کا ایک آدمی وہاں پہنچ گیا. وہ جو واپس آیا تو اس نے کیا کیا؟ سب سے پہلے تو اپنا گھر پکا کیا. اگر وہ کچے میں رہ رہا تھا تو پکا کیا. پھر وہ اکوپمنٹس لے کر آیا وہاں سے، اے سی لاؤ، فریج لاؤ، یہ کرو وہ کرو. 70s کا کھیل یاد ہے آپ کو؟ جنگ اخبار میں بلدی نام کر کے ایک کاغذ بھی لگتا تھا اور اس کے اندر آتا تھا کہ بھئی وہاں سے اگر میں اپنا گھر شفٹ کرنا چاہ رہا ہوں تو مجھے کیا کرنا ہوگا. اس نے کیا کیا؟ پاکستان میں دولت کی دوڑ شروع کی. ایوب خان کی اینڈ تک کرپشن کم تھا. کرپشن 70s میں شروع ہوا. جب یہ پیٹرو ڈالر آیا، لوگ وہاں سے مفتے کا پیسہ لانا شروع کیے تو سب کے پاس دماغ میں ایک بات آ گئی، پیسہ چاہیے اور جلدی چاہیے، فوراً چاہیے. کیوں؟ وہ دیکھو وہ فلاں
جس کی کوئی عزت نہیں تھی، اب دیکھو گاؤں میں کتنی عزت ہے. پیسہ لاؤ اور دیر سے نہیں لاؤ، فوراً لاؤ. حلال سے لاؤ یا حرام سے لاؤ، یہ باتیں چھوڑ دو. ہمارے اجداد ہم سے زیادہ امیر تھے کیا؟ ہم سے زیادہ ریسورسز تھے ان کے پاس؟ نہیں. انہوں نے کرپشن کیوں نہیں کیا؟ عزت دار تھے. عزت دار آدمی کبھی کرپشن نہیں کرے گا، اور ہر ذلیل انسان کرپشن کرے گا. اس وجہ سے کرپشن آیا ہے. کرپشن غربت سے نہیں آتا ہے، کرپشن ذلت سے آتا ہے، اور اس کو سب نے ایکسیپٹ کیا ہے. اسکینڈینیوینز کی ایک ٹیم آئی تھی پاکستان، انہوں نے اس کے اوپر اسٹڈی کی، اس کا ریسرچ کیا، سارے کام کیا، انہوں نے اس کا کنکلوژن یہ دیا تھا، بے عزتی سے کرپشن آتا ہے. جب سوسائٹی میں عزت پامال ہوتی ہے تو کرپشن آتا ہے. اچھا اب ہم کہیں گے بھائی یہ عزت کون پامال کرتا ہے؟ کہ آپ اپنے گارڈ کو جب گالیاں بکتے ہو تو یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ یہ جو اوپر کا آفیسر نیچے والے کو گالی بکتا ہے یہ کیا کرتا ہے؟ یہ جو کہتا ہے میں کھڑا ہوں وہ دروازہ کھولے، یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ بے عزت کر رہا ہے نا. جب یہ بڑا بنے گا تو کیا کرے گا؟ یہ بتائے گا. اور مولانا 1400 سال پہلے کہا تھا تکبر کا فی البلایا ذل فی العزل. طاقت میں تکبر دکھانا نیچے اترنے کی ذلت کے برابر ہے. ذلت آئے گی. ابھی ہر آدمی جب کسی کو اکڑنے کا موقع ملتا ہے اکڑتا ہے، اور بھول جاتا ہے کہ جو میں آج اکڑ رہا ہوں نا اس کے اوپر ایک اور آئے گا. جس نے جس کو ذلیل کرنا ہے کر لے، صرف ایک بات کا انتظار رکھے، ایک دن اس کا بھی آئے گا. اور سب کو نظر آتا ہے کہ آتا ہے. یہ بھی مولا نے فرمایا اس لیے آئے گا. فرمایا الدہر یومان، زمانہ 2 دن ہے، یوم لکا و یوم علیک. ایک دن تمہارے ساتھ ہے، ایک دن تمہارے خلاف ہے. یہ آئے گا. یہ سیکھ لیں. الحمدللہ رب العالمین آپ سیکھ رہے ہیں. امام کی نصرت کے لیے ویلیوز کو صحیح کریں. ویلیوز صحیح ہوئی خود بخود یہ گاڑی پٹری کے اوپر آ گئی ہے، یہ صحیح چلے گی. ویلیوز صحیح نہیں ہوئی، کوئی نماز شب، کوئی قرآن، کوئی اعتکاف، کوئی جماعت، کوئی نماز روزہ فائدہ نہیں دے گی. ان سب کا فائدہ ویلیوز کے اندر ہوگا. ویلیوز صحیح ہونی چاہیے، اس کے اوپر بہت محنت کرنی پڑے گی. ابھی انہوں نے ایک پرچی ہمیں دی ہے، اور ظاہر ہے ان کو ہمارا دستور نہیں پتہ. ہم نے دستور رکھا ہوا ہے کہ جیسے کوئی پرچی دے گا وہ پرچی پڑھ دیں گے، تاکہ لوگ یہ نہ سوچیں پتہ نہیں کیا لکھ کے دیا. تو انہوں نے پرچے پہ لکھا تھا برائے مہربانی ٹائم ختم ہو گیا ہے، اعمال شب قدر شروع کرنے ہیں. پروردگار انشاءاللہ آپ سب کے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. انشاءاللہ خدا سے دعا کرتے ہیں پاک پروردگار ہمیں اس شب کی بہترین فضیلتیں نصیب فرما، اس شب میں بہترین اعمال کرنے کی سعادت نصیب فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ نبی اور اولاد نبی کا اس ماہ مبارک کے صدقے میں، اس کی آخری شبوں کے صدقے میں ہمارے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. ہمارے مرحومین کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. جو دوست احباب اعتکاف کے اندر تشریف فرمائیں، پروردگار سے دعا کرتے ہیں پاک پروردگار بالاخص معتکفین کے تمام اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس اعتکاف کے بہترین نتائج تمام معتکفین کو نصیب فرما. اے پاک پروردگار تمام دعائیں تیری حجت کے لیے خدایا. تجھے واسطہ نبی اور اولاد نبی کا، قرآن کریم کا، سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ہماری نسلوں کو ان کے جانثاروں میں قرار فرما. خدایا زندگی کا اختتام دین کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین. درود بھیجیں محمد و آلہ محمد.